آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. اور خانہ کعبہ کے اوپر بھی ثابت عمل ہے، وہ پرنالا ہے، وہ سیدھا گنبد خضرا کی طرف ہے، اور وہ زبان حال سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ میں تو خالی مکان ہوں، میں تو خالی کمرہ ہوں، میں تو مکان ہوں. اگر مکی دیکھنا ہے تو وہ گنبد خضرا میں ہے. مکی گنبد خضرا میں ہے. تو جس کا گھر ہوتا ہے اس گھر میں گھر والا ہونا ضروری ہے، اور اگر گھر ہو اور گھر میں گھر والا نہ ہو اس گھر کی کوئی عزت نہیں ہے. عزت تب ہوتی ہے جب گھر والا موجود ہو. اسی واسطے رسول پاک صاحب لولاک نے خانہ کعبہ کا طواف فرمایا، خانہ کعبہ کو عزت ادا کی. رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قسم اٹھائی. اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. معبود مجھے اس شہر کی قسم اس لیے نہیں کہ یہاں پہ صفا مروا ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں پہ حجر اسود ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں پہ مصلی ابراہیمی ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں پہ مکہ معظمہ اور خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے. نہیں، معبود اس لیے قسم ہے وانت حل بہذا البلد، کیونکہ آپ کی ذات اس میں موجود ہے. اور یہ قرآن ہے، اور اللہ نے فرمایا اس وقت تک قسم ہے جب تک آپ مکہ میں ہیں. وَحِلُّم بِهَذَا الْبَلَدِ، جب تک رہیں اس شہر میں. یہ قسم اس لیے ہے کہ آپ اس میں ہیں. تو جب یہاں سے حضور مدینہ میں آئے تو اللہ نے مدینہ کی قسم اٹھائی. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ نہیں فرمایا ظلموں پر اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھو، خانہ کعبہ میں آ جاؤ، اس کے خلاف کے ساتھ لپٹ جاؤ، یا اس کی دیواروں کے ساتھ ٹکرے مارو. یہ نہیں فرمایا. فرمایا جاؤکا، جہاں میرا محبوب ہے وہاں آ جاؤ، بخش دیے جاؤ گے. رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے مکہ کو عظمت ملی، شان و شوکت ملی، رفعت اور بلندی ملی. حضور کے صدقہ سے مدینہ کو عزت ملی، شان و شوکت ملی. حضور نے فرمایا غبارها شفا من کل داء، ہمارے مدینہ کی مٹی میں ہر مرض کی شفا ہے. اور مدینہ کو جناب نے عزت عطا فرما دی. اور حضور یہاں تشریف لے آئے. حضور رسول پاک صاحب لولاک ظاہر میں یہاں جلوہ گر ہو جائے تو یہ مدینہ ہے، یہی مکہ ہے، یہی مدینہ ہے کہ نہیں؟ روحانی طور پہ ہر جگہ حضور موجود ہے، موجود ہے. مگر جہاں حضور جائیں گے اللہ اس کی قسم کھائے گا، کیونکہ یہ ثابت کر رہی ہے آیت وَحِلُّم بِهَذَا الْبَلَدِ، جب تک آپ اس شہر میں ہیں تب تک اس کی قسم ہے. تو اب حضور مدینہ میں ہے تو مدینہ کی قسم. حضور فیصلہ بات آ جائے آ گئے نا، تو پھر خوشیاں وہ مناتے ہیں جن کے حضور ہیں، جن کے پاس آتے ہیں وہی خوشیاں مناتے ہیں. جن کے پاس وہ آتے ہی نہیں، کس نے کیا خوشی کرنی ہے؟ وہی خوشی مناتے ہیں جن کے پاس وہ محبوب آتے ہیں. اور محبوب کا آنا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے جو خوشیاں منا رہا ہے. جو بے ایمان ہے وہ کیسے خوشیاں منا سکتا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والے لوگوں تم بھی میرے محبوب کی ذات پہ درود و سلام کے تحائف بھیجو، میرے محبوب کی ذات پہ درود و سلام بھیجو. اور ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے سارے فرشتے حضور کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں. شب و روز، دن رات، شام و سحر، ہوا وقت حضور کی ذات پہ درود بھیجتے. تو خانہ کعبہ جھک رہا ہے، خانہ کعبہ سر بسجود ہے آمنہ پاک کے حجرہ کی طرف. اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے، اللہ نے جبریل سے فرمایا جبریل یا رب جلیل، اللہ نے فرمایا جاؤ اور ایک جھنڈا لگاؤ عرش کے کنارے پر، میرے محبوب کی آمد ہے. اس زمانہ میں والعصر ان الانسان لفی خسر، میں اس زمانے کی قسم اٹھاتا ہوں
اللہ فرماتا ہے کہ زمانہ میرا محبوب ہے، اس لیے یہ قسم ہے، اور اب حضور فرماتے ہیں کہ زمانہ اللہ ہے، معلوم ہوا کہ یہ ایک ہی ذات ہے جو زمانے میں موجود ہے، ایک ہی ذات ہے جس کا زمانہ ہے۔ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور مدینہ سرور قلب سینہ، حضور کا نور وہ اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور سے جدا نہیں ہے۔ پھر سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے بارے یہ کہا جاتا ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ حضور کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور چاک کر کے دل مبارک نکالا گیا، اور جب دل مبارک نکال رہا تھا جبریل، اگر کسی کا دل نکال دیا جائے وہ بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ اس میں حضور کا معجزہ ہے، اس میں حضور کی شان کا ظہور ہے۔ کیسی شان کا ظہور ہے کہ دل جبریل کے پاس ہے مگر حضور جبریل سے باہر گفتگو ہے۔ حضور دل کی دھڑکن کے بھی محتاج نہیں ہے، جو حضور دنیا کی کسی غذا کے محتاج نہیں ہے، دل کی دھڑکن کے بھی محتاج نہیں ہے، اور رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے باہر گفتگو ہے، جبریل سے گفتگو فرما رہے ہیں، دل جبریل کے پاس ہے اور حضور جبریل سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ اس میں رسول پاک صاحب الاولاق کا معجزہ ہے۔ آب زمزم سے دھویا گیا، آب زمزم سے نہیں دھویا گیا، آب زمزم کو دھویا گیا، آب زمزم کو دھویا گیا، اور حضور کو علیمہ سعدیہ نے پالا نہیں، رسول پاک نے علیمہ کو پالا۔ رسول پاک ساری کائنات کو پال رہے ہیں، اور وہ اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں کا وہابیوں کا پیر ہے، ہیڈ ہے، اس نے کتاب امداد مشتاق میں اس نے لکھا ہے کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک لمحہ کے لیے بھی مر جائے نعوذ باللہ من ذالک تو سارا جہان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی وقت ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ یعنی سارا جہان جو سانس لے رہا ہے اور جو چل پھر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، یہ رسول پاک صاحب الاولاق کے نور کے صدقہ سے زندہ ہے۔ اور ایک لمحہ کے لیے وہ نور جدا ہوتا ہے، ایک لمحہ کے لیے، اور پھر اس کے بعد قبر میں پھر آ جاتا ہے کہ نہیں؟ اسی واسطے حضور آتے ہیں اس کا تعلق برقرار رکھنے کے لیے کہ دنیا میں بھی برقرار تھا، اس دنیا میں بھی تعلق ہو جائے، پھر اگلی دنیا میں بھی اس کو ہوش نہ ہوگی، حضور کا تعلق قائم ہوگا، تب اس کو ہوش آئے گی۔ وہ کیسے کہا؟ جناب ایک بزرگ نے رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہوگا، ہولناک دن ہوگا، آپ کہاں ہوں گے؟ ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ آپ پتہ نہیں کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے یا رسول اللہ، ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ حضور نے فرمایا ڈھونڈنا کیوں ہے، میں خود تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ ڈھونڈنا نہیں پہنا، یہ نہیں خیال کرنا پتہ نہیں ہم کتنے ہو گئے تھے سکے میں کھا گئے یہ ہونا سی چانن ہوئے تھے پہ ہر کوئی ویکھنا پہ ہے نا، ایویں ایسی حضور کو ویکھا، لیکن ہر کوئی چاند کو جا نہیں سکتا، کوئی جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن چاند تے آ سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ کوئی میرا امتی ہم پر روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھے تو قیامت والے دن ہم اس سے مصافحہ کریں گے۔ کیا انعام ہے، حضور مصافحہ کریں گے، سبحان اللہ۔ پھر حضور نے فرمایا جو میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے ہم پہ محبت کے ساتھ تو ہم اس کو معانقہ کریں گے۔ واہ 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 واہ، حضور گلے لگائیں گے، واہ بھائی واہ بھائی۔ تو جو ہر وقت درود پڑھتا رہے گا اس کا مطلب ہے حضور اس کو اپنے پاس جگہ عطا فرمائیں گے، اپنے قریب جگہ عطا فرمائیں۔ تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور مدینہ سرور قلب سینہ، حضور علیہ السلام کا نور اللہ کا نور ہے، اور پھر سرکار دو جہاں مالک کون کا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، حضور علیہ السلام آمنہ پاک نے کیا فرمایا؟ وہ فرما رہی ہیں العدلی تصور الشام،
محبوب کی آمد ہے. اللہ نے خوشی کی نا، وہ محبوب ہے، محبوب کی آمد کی خوشی کی. تو ہم جو خوشی کرتے ہیں اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں، ہم اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں. خوشی کی رب تعالیٰ نے جھنڈا لگاؤ، جبریل نے پہلا جھنڈا عرش الہی پر لگایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرا جھنڈا لے جاؤ، اب یہ خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا دو. دوسرا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا دیا یا الہی. تیسرا جھنڈا اللہ نے فرمایا یہ آمنہ پاک کے حجرہ پر لگا دو. میرے محبوب کی یہاں آمد ہے، میرے محبوب کی آمد ہے. اور رب تعالیٰ نے خوشیاں منائی. اس دن پوری کائنات میں اللہ نے بچے تقسیم کیے. ہم شیرینی تقسیم کرتے ہیں، شیرینی تقسیم کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، مگر اللہ نے بچے تقسیم کیے پوری کائنات میں. اور پوری کائنات ممکنات موجودات کے ذرہ ذرہ پتہ پتہ کو اللہ نے خوشی کرنے کا حکم دیا. اور اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے لوگوں جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے تو خوشیاں منایا کرو. اور رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رحمت حضور ہے. فضل کیا ہے؟ اللہ فرماتا وکان فضل اللہ علیک عظیما. میرا محبوب بہت بڑا فضل ہے. فضل بھی حضور، رحمت بھی حضور. اور اللہ فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے تو خوشیاں منایا کرو. تو خوشی منانے کا حکم اللہ نے دیا ہے. یہ جو کہے کہ جی میلاد کتے لکھا ہے، میلاد کتے لکھا ہے، مگر بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ خوشیاں مناؤ. اللہ نے فرمایا. اور جو مناتے ہیں وہ رسول پاک صاحب الاولاد ان کے پاس آتے ہیں. وہ عبد الرحیم جو شیخ عبد الحق محدث دہلوی کے والد، وہ ہر سال حضور کا دیدار کرتے تھے، ہر سال وہ خوشیاں مناتے تھے. اور پھر کیا ہوا کہ جناب ایک دن ان کے پاس کچھ نہیں تھا، سخت پریشان ہوئے کہ میں اب کیا کروں. تو میں علماء بلاتا تھا، میں بڑے بڑے نعت خواں بلاتا تھا اور حضور کا میلاد بناتا تھا. آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا کروں. تو بڑے سخت پریشان ہوئے. ایک دن تھا، باہر نکلے، چنے لیے، بھنے چنے لے کر سامنے رکھا اور روتے رہے روتے رہے اور حضور کی ذات پر درود پڑھتے رہے. اور پھر وہ تقسیم کر دیا. سو گئے، بس آنکھیں سو گئی، قسمت جاگ گئی. کیا دیکھا؟ ایک محل ہے اور باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں. میں نے پوچھا یہ محل میں کون ہے؟ کہا رسول پاک صاحب الاولاد جلوہ گر ہے، انبیاء وہاں موجود ہیں، صحابہ کرام وہاں موجود ہیں، امام وہاں موجود ہے. آپ بہت خوش ہوئے، اندر داخل ہوئے اور سفر کو چیرتے ہوئے آگے چلتے گئے کہ یکدم رسول پاک صاحب الاولاد کو دیکھا. حضور کے سامنے دسترخوان پڑا ہے، طرح طرح کے کھانے پڑے. شیخ عبد الحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صاحب الاولاد حصی رزق کھاتے ہیں. یعنی جس طریقے سے دنیا میں ظاہری طور پہ سرکار دو عالم اپنی امت کی سنت بنانے کے لیے حضور کھاتے تھے، ورنہ حضور کھانے پینے کے محتاج نہیں. انی علی تو عند ربی ہوگا جو تجھے مجھے یسکین، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے. جس کی یہ شان ہو وہ کھانے پینے کا محتاج نہیں. حضور کھاتے پیتے تھے تاکہ امت میں سنت بن جائے. اسوہ حسنہ ہے نا حضور میں، حضور کا اسوہ حسنہ یعنی حضور کی زندگی مبارک حسین ہے. تو وہ سنت بنتا، ہر چیز سنت بنتی، یعنی ہر چیز کھانا پینا بھی سنت ہے. اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر فضول خرچی نہ کرو. ہر چیز کا حساب ہوگا مگر کھانے پینے کا حساب نہیں ہوگا. وہ علامہ صاحب تھے، ہم وہاں پر گئے نا تو وہ محفل ہوئی، محفل ختم ہو گئی. اس کے بعد دسترخوان لگ گیا، میں نام ہی لیتا. وہ علامہ صاحب جو تھے نا وہ تقریباً کوئی 3-4 یا 4.5 من کے تھے. 4.5 من وہ ہوگا کتنا. اچھا اب نا وہ سامنے دسترخوان لگا ہوا تھا اور انہوں نے پوچھا سب سے پہلے جب دسترخوان آ گیا ابھی کھانا شروع کرنا تھا، انہوں نے کہا اچھا وہ آ گیا ایسا کہ ٹھیک ہے لیکن یہ چاول اچھا ایسا کہ ٹھیک ہے خدا
سردار ایسے بھی لیکن یہ مرغا اچھا اور آساسی سوٹی آئی اور اگے وہ کر کے بلدی بڑی ہوتی ہے آدھے بڑی جاتی میں مجھے بلا اچھے دیکھ رہی ہے میں دیکھ رہا تھا چھوٹا جیسی میں دیکھ رہا تھا اس نے نا سوٹی ایج کر کے نا ایج کر کے ڈونگے نو لائیو لا کے کسیت 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 کے اپنے کول اپنے کول لے آگے سکون چلو ڈونگا لا ہم نے آئے تجھے بیٹھے نا انہاں واسطے اور لیا انہاں واسطے اور لیا یہ تو میرا ہے اور پھر جناب انہوں نے جناب کالا کر دی پھر جناب کپڑے سارے لپڑ گئے ہاتھ لپڑ گئے داڑھی لپڑ گئی میں اللہ میاں مولوی صاحب کی کروں گا آنا ڈونگے تباہی لا دی اچھا کسی نے پوچھے آنا کرو کہ اللہ صاحب نے کھان پیڑ اللہ نے فرمایا کوئی حساب نہیں ہر شہر کا حساب لیا جائے گا اٹھن دا بیٹھن دا چلن دا پھرن دا ہر چیز دا حساب کھان پین دا حساب بس جدو حساب ہی کوئی نہیں تو پھر کھاؤ بے حساب بہرحال وہ نا رسول پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم حضور کھانے پینے کا محتاج نہیں حضور سنت بناتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان لگا پڑا ہے شیخ عبداللہ کو دستے بھی فرماتے ہیں جیسے حضور ظاہری طور پہ زندگی مبارک میں لقمے جو بھی لے لیتے تھے چند یا کھجورے جناب کھا لیتے تھے صاحب اگر آپ نے دیکھا اس وقت بھی حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حصی رزق تناول فرماتے ہیں یعنی ظاہری طور پر جیسے حضور زندگی مبارک میں وہ 1400 سال پہلے حیات تھے ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اسی طرح حیات یہ نہیں علماء کہتے ہیں نا روحانی طور پر حضور زندہ ہے اور نہیں ہے بھائی کہ میں پہلے علماء کا فکر میں بیان کر چکا وہ جڑے پہلے پہلے لوگ آئے تھے انہوں نے سنے ہیں ہن میں فکر بیان کر رہا ولیاں دا تے ولیاں دا فکر ہے کہ جویں تسی مینوں ویندے پئے ہو نا بے شک تے میں تہاڈے سامنے زندہ بیٹھا بے شک کہ میری روح بیٹھی نہیں روح بھی ہے کہ جسم بھی روح مال جسد مینوں دیکھ رہے ہو بس اسی طرح میرے دادا حضور نے رسول پاک صاحب الاولاد روح دے نال جسم تے جسم دے نال روح دے نال بھیج سبحان اللہ اور میرے دادا پاک نے فرمایا حضور میرے پاس تشریف لائے خواب نہیں حضور نے فرمایا کر صوبے من نگاہ و اسکرم وقت ہی نور رسول اللہ آس ہست فرصت دے علی المرتضی نیز نانے فاطمہ شکر خدا حضور نے فرمایا تو ساڈا نور ہے تو علی مرتضی دا فرزند ہے کہ تو سیدہ دا لال ہے جس کے گھر اڑ کر آ جائے خود محمد مصطفیٰ اس کرم کے فیصلے سے جس کو کیا انکار ہے جدھر دیکھتا ہوں نظارہ نظارہ نظاروں میں جلوہ محمد نبی کا جدھر دیکھتا ہوں نظارہ نظارہ نظاروں میں جلوہ محمد نبی کا اور فرمایا آنکھوں میں پھر رہی ہے وہ صورت حبیب کی میں نے حضور کو دیکھا آج بھی وہی صورت میری آنکھوں میں پھر رہی ہے ہمارا آنکھوں میں پھر رہی ہے وہ صورت حبیب کی دل میں چھپا ہے تک محمد کے نام کا صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کا نام کہاں لکھا ہوا ہے فرشتوں کی آنکھوں میں لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مہمانوں کے سینوں پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پھولوں کی آنکھوں میں اور فرشتوں کے پروں میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عرش کے کنارے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
وہ لگائیں تو وہ انگریز نے نا وہ ریسرچ کی مسلمان کے وہ سینے پر وہ مشین لگائی نا تو وہ جب لگائی تو اس کی جو یہ تھی پسلیاں یہ پسلیاں ادھر بھی 14 اور ادھر بھی ایسے ہی ہے کہ 15 تو پتہ ہے ڈاکٹر ہے 12 ویری گڈ اوکے تے عورت دی ایک کوئی نہیں ہوتی عورت دی ایک پسلی نہ مرد دی ایک پسلی کوئی نہیں عورت دیاں پوریاں مرد دی ایک پسلی گھاٹے عورت مرد دی ایک پسلی گھاٹے اور پسلی کٹ کے اما بڑائی سی پسلی ہوتی ہے ڈنگی سیدھی نہیں ہوتی اور جتنا مرضی سیدھا کرتا سیدھی نہیں ہوتی ٹوٹ جائے گی سیدھی نہیں ہوتی پسلی ڈنگی ہوتی ہمیشہ ہوتی ڈنگی پسلی یہ مطلب ہے عورت کو سیدھا نہیں کرنا چاہیے اور سیدھا ہو کرنا چاہیے اور سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو اور سیدھا ہو جاؤ جو اپنے آپ سیدھی رہے گی ٹھیک ہے لیکن وہ تم سیدھا کرنا چاہو سیدھا نہیں ہو سکتی ٹوٹ جائے گی ٹھیک ہے اچھا وہ پسلی جڑی ہے وہ پسلیاں جو ویکھیاں تے وہ ایس پسلی تے لکھی ہویا لا الہ الا اللہ تے اینا پسلیاں تے لکھی ہویا محمد رسول اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گل ہے کہ ادھر لا الہ الا اللہ یا کھبے پاسے دل والے پاسے محمد رسول سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی بندہ بھی کرا کے دیکھو اگر وہ مومن ہے محبت والا ہے کرا کے دیکھے انشاءاللہ تعالیٰ کلمہ لکھے ہوئے کسے انسان مومن دے اکھا مر لے اور نہ دیکھو اکھا ہی کا آئی ہے اکھا آئی ہے اور نہ دیکھی جاؤ گے پر ایک آنکھ میں نظر آئے گا لا الہ الا اللہ دوسری آنکھ میں نظر آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مومن ہوتا ہے مومن اس کا دل سرگدا ہے وہ حضور کا نام لے وَإِذَا سَمِعْتُ فَأَنْتَ قَوْلٌ طَيِّبًا وَإِذَا نَظَرْتُ فَلَا عَلَىٰ حِجَارَةٍ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جب میں سنتا ہوں حضور کے نام کے سوا کچھ نہیں سنتا اور جب بھی میں دیکھتا ہوں مجھے حضور کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا آنکھوں میں پھر رہی ہے وہ سبحان حبیب کی دل بے شفا ہے نقش محمد کے نام کا اور پھر رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم حضور علیہ السلام اللہ کے نور ہے اور نور علی نور ہے اور حضور کے نور سے سارا جہان روشن ہے سارا جہان جو ہر شے جو زندہ ہے جو اٹھ رہی ہے چل رہی ہے پھر رہی ہے کھا رہی ہے پی رہی ہے دیکھ رہی ہے سن رہی ہے بول رہی ہے ہر شے رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے وہ کسی نے کہا کہ حضور رحمت للعالمین ہے ٹھیک ہے رحمت للعالمین رحمت نظر کیوں نہیں آتی رحمت تو نظر نہیں آتی حضور کیسے رحمت للعالمین ہے جب نظر نہیں آتی رحمت اس نے کہا آجا بھائی آجا ایک بزرگ تھے انہوں نے فرمایا میں تمہیں دکھاؤں وہ آئینہ لے کر انہوں نے سامنے دیکھو اس نے دیکھا مگر یہ بھی نہیں رہا انہوں نے کہا تیرا منہ سلامت ہے اکھا سلامت ہے بندہ پیا کان سنتا پیا بولتا پیا منہ تیرا بگڑیا تھا نہیں کہا جی نہیں صحیح سلامت ہے کہا اگر یہی تو حضور کی رحمت ہے یہی تو حضور کی رحمت ہے کہ جس کے صدقہ سے تو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے بول رہا ہے یہی تو حضور کی رحمت ہے ورنہ تو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ چل سکتا ہے تو صورت مخلوق ہے اس کا نور اس سے جدا نہیں ہو سکتا تو جو اللہ خالق ہے اس کا نور اس سے جدا کیسے ہو سکتا ہے ہرگز جدا نہیں ہو سکتا اور جناب حضرت عبد الرحیم جو انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم حضور چنے تناول فرما رہے ہیں سبحان اللہ اور انہوں نے دیکھا اور حضور نے فرمایا سرکار نے عبد الرحیم تمہارے چنے ہمیں پسند آئے معلوم ہوا کہ حضور
جو بھی کیا جائے حضور قبول فرماتے ہیں اور حضور خوش ہوتے ہیں. یہ چیزوں کی اہمیت نہیں ہے، دل کی اہمیت. وہ محبت دیکھتے ہیں، محبت کتنی ہے، اور اس محبت کا جواب حضور محبت میں عطا فرماتے ہیں. لہذا چیزوں کی اہمیت نہیں، دل کی اہمیت. تو وہ جس وقت حضور ظاہر ہوئے تو سویبہ جو تھی وہ بھاگی اور آ کر اس نے کہا حضرت ابو لہب کو، وہ ابو لہب جو اس وقت کافر تھا، ابو لہب کافر اور حضور کا چچا تھا، اور اس نے آ کر کہا سردار تمہیں مبارک ہو، تمہیں بھتیجا پیدا ہوا. اس نے ایسے بولی ابو لہب نے اور کہا جا تو آزاد، اس کو آزاد کر دیا. اس کو خواب میں کسی نے دیکھا ابو لہب کو جس کے ہاتھوں کو اللہ نے ہلاک کیا. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ہلاک ہو، تیرے ہاتھ ہلاک ہو. اللہ نے فرمایا. تو پھر وہ ہاتھ جس کو اللہ نے ہلاک کیا خواب میں کسی نے دیکھا تو وہ جہنم میں تھا اور خوش تھا. یار جہنم میں بھی ہو اور خوش بھی ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا یار میں نے جس انگلی کے ساتھ وہ سویبہ کو آزاد کیا تھا نا حضور کی آمد کی خوشی میں، تو اس انگلی سے ہر پیر والے دن شہد اور دودھ آتا ہے اور جہنم میں مجھے راحت ملتی ہے. جہنم میں راحت اس پیر والے دن اس کی انگلی سے شہد اور وہ دودھ آتا ہے، وہ پیتا ہے پورا ہفتہ. خیر کریے. اب وہ ابو لہب جس کے ہاتھ اللہ نے ہلاک فرمائے اور اس نے خوشی محمد رسول اللہ کی نہیں کی، محمد ابن عبداللہ کی خوشی کی، اپنے بھتیجے کی خوشی کی، اور اس کو یہ انعام مل رہا ہے. تو جو محمد رسول اللہ کی خوشی کرے گا، حضور کی آمد کی خوشی، اس کو انعام میں کیا ملے گا؟ جناب غوث اعظم پاک شہنشاہ بغداد پیر پیرا میر مینا شاہ جیلاں، آپ 800 سال پہلے جناب غوث اعظم پاک پیران پیر آپ نے فرمایا یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی. تو جو کافر تھے وہ رائنا رائنا انہوں نے کہنا شروع کر دیا، اور رائنا چرواہے کو بھی کہتے ہیں، چرواہے کو بھی کہتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا. تو رب تعالیٰ کو وہ لفظ بھی برداشت نہ ہوا. جو کوئی لفظ بولے اور اس کا معنی غلط لے لے اور میرے معبود کی طرف منسوب کرے، اللہ کو وہ لفظ بھی برداشت نہ ہوا. اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن میں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. اللہ نے قرآن میں حکم دیا. حالانکہ صحابہ کرام تو رائنا کہتے تھے، ابو رعایت فرمائے، دوبارہ ارشاد فرما دو. کافروں نے معنی غلط لے لیا تو اللہ نے فرمایا تم بھی یہ لفظ چھوڑ دو، کیونکہ کافروں نے معنی غلط لے لیا. یہ لفظ بھی چھوڑ دو. کیا کہو؟ اللہ نے ادب سکھایا. اللہ نے فرمایا جب میرے معبود کی بارگاہ میں جاؤ تو یہ کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم پر نظر فرمائے. ماشاءاللہ. تو یا رسول اللہ انظر
رومی، مثنوی رومی میں کیا فرماتا ہے؟ وہ فرماتا ہے جان نہیں ہے یا رسول اللہ، آپ جان کی بھی جان ہے، کیوں کہ جان تو انسان کو ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیتی ہے، مگر یا رسول اللہ آپ ایسی جان ہے، جان کی جان ہے، آپ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے امتی کو نہیں چھوڑ۔ اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا معبود مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، یعنی ایک لمحے کے لیے جان نکل جاتی ہے، لیکن حضور ایسی جان ہے جو نکلتے نہیں۔ حضور کے صدقہ سے سارا عالم قائم ہے، اور دل توئی، دل پر توئی، ایمان توئی، یا رسول اللہ دل بھی آپ ہے، دل پر بھی آپ ہے، اور ایمان بھی آپ ہے۔ اور کیا فرمایا بابا جامی نے؟ وہ فرماتا ہے کہ حسن یوسف دمی ساید بیزاداری آج خوبا ہمادارن تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن یوسف بھی آپ میں موجود ہے، دم عیسیٰ بھی آپ میں موجود ہے، ید بیضا بھی آپ میں موجود ہے، اور یہ تمام اوصاف حمیدہ بدرجہ اتم حضور علیہ السلام کی ذات میں موجود ہے، بلکہ یہ تمام اوصاف حضور نے عطا کیے نبیوں اور رسولوں کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے عطا کیے، سنیے میں ثبوت دیتا ہوں، حضور نے عطا کیے، ثبوت سنیے، حضور نے فرمایا اللہ جوتی انما انا قاسم، اللہ عطا کرنے والا، آپ تقسیم کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے عطا کس کو کیا؟ رسول پاک صاحب نوماد کو، حضور نے تقسیم فرمایا، تو اب تقسیم فرمانے والا قاسم ہے، اور وہ عطا کر رہا ہے کس کو؟ حضور نے آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نبی اللہ بنایا، داؤد کو خلیفۃ اللہ، ابراہیم کو خلیل اللہ، اسماعیل کو صفی اللہ، موسیٰ کو کلیم اللہ، عیسیٰ کو روح اللہ۔ تمام نبیوں اور رسولوں کو جو اوصاف ملے رسول پاک نے عطا فرمائے ہیں، نبیوں اور رسولوں کو۔ اب حضور علیہ السلام اپنی امت کے ولیوں کو وہی مقام عطا کرتے ہیں، کیونکہ جو سخی ہے وہ تو صحابت کرتا، یہ تو ہوتا ہی نہیں کہ ایک سخی ہو اور تمام جہانوں سے بڑھ کر سخی ہو، اور وہ اپنی سخاوت کو ایک لمحہ کے لیے روک لے، اس کی شان کے خلاف ہے۔ جس طریقے سے حضور نے پہلے نبیوں پر انعامات کیے اور ان کو تجلیات اور حضور نے معجزات عطا کیے، اسی طریقے سے حضور آج بھی اپنی امت کے ولیوں کو وہی کمال عطا کرتے ہیں۔ ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ یار وقت پہنچ گیا، میں تے علی ہوتا گیا، تو ایک عاشق سی تھی اور دریا چھٹن لگ گیا۔ دریا وہ کسی نے کیا، او بھائی کدی دریا بھی مکے؟ انہیں میں کیا، انہیں کہا اچھا پھر کدی عاشق بھی تھکے؟ دریا نہیں مک دے، عاشق بھی نہیں تھک دے۔ تو وہ بہرحال وقت ایتھے حالانکہ پورے فیصل آباد میں سب کو لیٹ جبا ہوتا ہے، پھر بھی دل نہیں علی بھردا، دل نہیں بھردا، ٹائم ہو جانا۔ اچھا چلو
میں ایک شعر پڑھتا جناب صاحب العالم روضہ پاک پڑھنا حضور امام پاک امام دہلوی سرکار جناب فرماتے ہیں دیتا دیب خلائق پارو بہن آیا خود ڈھولا بشری چولا آپ پہ آہد آیا بن احمد میم دا کر کے اولا پر کچھ دھو